کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ابراہا کو کعبے سے اتنی نفرت کیوں تھی کہ اس نے 60,000 سپاہیوں کے ساتھ اس پر حملہ کرنے کی کوشش؟ اس کی وجہ بہت سادی ہے لیکن بہت بڑی ہے۔ کعبہ پورے عرب کے لیے مقدس جگہ بن چکا تھا۔ پورے عرب کے لوگ مکہ آ کر کعبے کی عبادت کر رہے تھے اور کچھ لوگ اس سے بہت دولت کما رہے تھے۔ یہ بات ابراہا کو بہت نفرت دلاتی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مکہ کے لوگ جن کا نہ کوئی بادشاہ اور نہ ہی کوئی حکومت، کعبہ پورے عرب کا مرکز بن چکا تھا۔ تو ابراہا نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم قلعہ تعمیر کیا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے قلعے میں آئے۔ اس نے اس قلعے کو جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بھر دیا تاکہ وہ پورے علاقے کی سب سے شاندار عمارت بن جائے۔ بٹ اتنی کوشش اور خرچ کے باوجود اس قلعے میں کوئی بھی نہیں آیا اور لوگ مکہ آ کر کعبے کی عبادت کر رہے تھے۔ اس بات نے ابراہا کو مزید مایوس کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابراہا کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ تو ایک رومی سلطنت کا غلام تھا جو ایک چھوٹے سے شہر کا کاروباری شخص تھا۔ اس کی کہانی ایک قدیم اور سخت جنگ سے جڑتی ہے جو یمن اور حبشہ کے درمیان تھی۔ یمن میں یہودی حکمرانی کرتے تھے اور حبشہ میں عیسائی رہتے تھے۔ بہت عرصے تک یمن کے یہودیوں اور حبشہ کے عیسائیوں کے درمیان جنگ چلتی رہی۔ آخر کار یہودیوں نے حملہ کیا جس سے عیسائی علاقوں پر بڑی تباہی آئی، اور یہ بات رومن سلطنت کو بہت ناراض کر رہی تھی کیونکہ اس وقت رومن سلطنت ایک بہت طاقتور عیسائی سلطنت تھی۔ رومن سلطنت نے حبشہ میں عیسائیوں کی مدد کی اور یمن میں یہودیوں کی حکومت ختم کر دی۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے غلام ابراہا کو 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا جس نے یمن کے یہودیوں کو شکست دی۔ اس فتح کے بعد ابراہا ایک طاقتور شخص بن گیا اور اس نے یمن کو حبشہ سے الگ کر کر اپنی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد ابراہا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کی طاقت پھیل گئی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، مکہ۔ Still to Mecca they come, mankind, the people of Islam dressed in their pilgrim white, all equal before God, all united in this place of prayer, each individual soul joined in a community of worship, one God. ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ آ کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ابراہا نے سوچا کہ کعبے میں ایسی کیا خاص بات ہے، ہم بھی کچھ بہتر بنا سکتے۔ اس نے اپنے دارالحکومت میں پھر سے ایک قلعہ قائم کر ڈالا اور اس نے اس کی شان و شوکت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ قلعہ پورے عرب کی سب سے شاندار عمارت بن گئی، جواہرات اور قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی۔ عربوں نے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسی عمارت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یقیناً لوگ کعبے کو چھوڑ کر اس قلعے میں عبادت کرنے آئیں گے، لیکن اتنی شان شوکت کے باوجود کوئی بھی نہیں آیا۔ لوگ پھر بھی اپنے پرانے کعبے کی طرف ہی جاتے رہے۔ اس سے مزید مایوس ہو گیا اور اب اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، کعبے پر حملہ۔ اس نے 60,000 سپاہیوں کی فوج تیار کی اور کعبے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا رخ بدل دینے والا تھا۔ اب تک جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخی دستاویزات میں ملتا ہے جو قدیم عربی تحریروں سے نکالا گیا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان دستاویزات میں ابراہا کے مکہ آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالیہ دریافتوں میں کچھ یہودی تحریریں ملی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ابراہا کا اصل مقصد کعبے کو تباہ کرنا تھا تاکہ لوگ اس کو چھوڑ کر اس کے قلعے میں آئیں۔ یہ صرف مذہبی معاملہ نہیں تھا بلکہ طاقت، کنٹرول اور دولت کا معاملہ تھا۔ جب ابراہا کی فوج مکہ پہنچی تو اس نے قریش کے سردار عبدالمطلب کو بلایا، اور جب عبدالمطلب وہاں پہنچے تو انہوں نے بولا کہ تم نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، انہیں واپس دو۔ تو ابراہا ہنستے ہوئے بولا کہ مجھے تو لگا تم ایک بہادر شخص تھے، مگر تمہیں
اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک تو کوئی اور ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے، اور آج تک اس کے گھر کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی پہنچا پائے گا۔ عبد المطلب کی اس گفتگو کے بعد بھی ابراہہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا، لیکن تب ایک معجزہ ہوا۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ جب ابراہہ اپنے ہاتھی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو وہ اچانک رک گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد کوئی بھی کوشش اسے ہلانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک پرندوں کا گول نمودار ہوا۔ ان پرندوں کے منہ میں پتھر تھے جو ابراہہ کی فوج پر پتھر پھینک کر انہیں نقصان پہنچا رہے تھے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ابراہہ کی فوج پر پھینکے جانے والے پتھر میں ایک قسم کا وائرس تھا، کیونکہ جن سپاہیوں پر بھی یہ پتھر گرتے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے اور ان کے اندرونی اعضاء باہر نکل آتے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں تک نظر آنے لگتی تھی۔ اس حالت میں ابراہہ کی فوج برباد ہو گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ابراہہ کی 60,000 سپاہیوں کی فوج تباہ ہو گئی۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش کے لوگ مکہ کے نئے حکمران کے طور پر سامنے آنے لگے۔ اس معجزے کے بعد کعبے کی اہمیت اور بڑھ گئی اور لوگوں کا مکہ آنا مزید بڑھ گیا، اور مکہ کا سالانہ میلہ اور بھی عروج پر آیا۔ مکہ والوں کی دولت کئی گنا بڑھ گئی، لیکن اسی سال ایک اور عجیب بات ہوئی۔ ایران کے سب سے بڑے بادشاہ کی ہمیشہ جلتے رہنے والی آگ بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ Muhammad, read. سبسکرائب